کہ جب سب سے بڑی کرسی تیرے پاس ہے، سب سے بڑا سین تیرے پاس ہے، اوگرا کی سمری پہ تیرا سین تو چلتا ہے، مہنگائی کی سمری پہ تیرا سین چلتا ہے، تو کیا یہ دنیا میں پاکستان کے مسائل حل کرنے میں، غریب عوام کے مسائل حل کرنے میں تیری واسکٹ نہیں چلتی، یہ تیرا پیارا سا سوٹ نہیں چلتا، یہ تیری میڈیا کی سٹائلش تصویریں نہیں چلتی؟ یہ آپ کی کلیپنگ تو ایسے جیسے گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ دوغلا نظام ہم چلنے نہیں دیں گے۔ اگر تم تنقید کرو تو آسمانی صحیفہ ہے، ہم تنقید کریں تو کہتے ہیں یہ تنقید کرتے ہیں، تم کسی کو ڈیزل بولو تو یہ تنقید نہیں ہے۔ اگر تجھ پہ کوئی تنقید کرے تو صحافی جیل میں جائے، اس کی ناک پر نبرانا ڈنڈے برسائے جائے، یہ کدھر کا نظام ہے؟ سچائی چھپ نہیں سکتی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی لاہور کے اندر جہاں پہ شہری مسائل کے اوپر مستقل بنیادوں پہ بات کر رہی ہے، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے یہ اعلان کیا کہ یہ نااہل حکمران کے جنہوں نے مہنگائی کے جو ہے کہ روز بہ روز بڑھتی جا رہی ہے، IMF کی غلامی ہے، شہر کے مسائل ہیں کہ اس کے اوپر ہم 101 دھرنے دیں گے کہ فیصلہ کن دھرنا جو ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ آج اکبر چوک میں ہمارا پہلا دھرنا ہے جس میں مرد و خواتین جو ہے کہ وہ شریک ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے شہر کے مسئلے کی بھی بات کریں گے۔ 12 روپے پیٹرول جو ہے کہ وہ بڑا 160 روپے کا ہوا، یہ وہ پیٹرول کہ جنہوں نے 40 روپے کا دینا تھا، اس کے اوپر جہاں پہ بات ہوگی۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ کہ جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ حکمران خان صاحب کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان سے کوئی قرضہ نہیں لیں گے، پر یہ ہاتھ جوڑ کے IMF کے پاس گئے اور ہمارے ملک کو جو ہے کہ ان کے پاس گروی رکھوانا چاہتے ہیں۔ ہم ان باتوں کے اوپر نکلے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اپنی عوام کو شعور دیں گے، اجاگر کریں گے، ہم مل جل کر اپنے پاکستان کے لیے، اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کے لیے کوشش کریں گے۔ ملک میں واحد پارٹی جماعت اسلامی ہے کہ جب قاضی حسین احمد مرحوم مغفور کے جنہوں نے اعلان کیا کہ میاں محمد نواز شریف کے جو کرپٹ حکمران بن چکے ہیں کہ ان کے خلاف دھرنا دیا تو ان کو بھی حکومت چھوڑنا پڑی۔ اسی طرح بے نظیر حکومت کے خلاف بھی جو دھرنا ہوا وہ بھی جماعت اسلامی کا ہی تھا اور وہ بھی حکومت میں نہیں رہے۔ یہ جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ حکمران کو اب یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے تو وہ اس کو جانا ہی پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شہر شہر سے جب یہ دھرنے اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ پھر ممکن نہیں رہے گا ان حکمرانوں سے کہ وہ اپنی کرسیاں سنبھال سکیں۔ ویسے ہی ان کی ریت سرکتی جا رہی ہے، ہم آخری دم تک جو ہے ان سے حساب لیں گے۔ ہمارا تعلق جماعت اسلامی حلقہ خواتین سے ہے اور ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے تیاریاں ان ایڈوانس کرنی تھی۔ بعض چیزیں تو سیزنل ہوتی ہیں جو ان کے لیے کرنا ہوتا ہے اور ان کی تیاریاں نہیں تھی، مطلب کہ آپ لوگ پلینز آپ لوگ ریڈی رکھیں، آپ لوگ پیسٹیسائڈز کا سپرے کرتے تاکہ یہ چیزیں نہ پھیلتی جو ٹڈی دل وغیرہ ہے۔ اس کے لیے بھی بے شک پچھلی حکومت جو بھی کر گئی ہے لیکن پھر بھی آپ آتے ہی یہ انتظامات سنبھالتے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں، ہمارا تعلق حلقہ خواتین جماعت اسلامی سے ہے اور ہمارے یہ مطالبات ہیں حکومت سے، اور ہمارا جو عوام سے مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ دیانتدار لوگوں کو چنیں۔ آپ کے آزمائے ہوئے ہیں، آج سے 70 سال سے مولانا سید ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی قائم کی تھی اور وہ بھی دیانتدار تھے اور سچے تھے، اور ان کے تمام نمائندے جو ہیں وہ بھی دیانتدار اور سچے ہیں۔ ہم آپ کے درمیان رہتے ہیں، ہم اویلیبل رہتے ہیں، تو ان کو ووٹ دیا کریں۔ شکریہ۔ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ IMF ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو سود سے ملکوں کو قرضے دیتا ہے اور پھر ان سے اپنی شرائط منواتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ مہنگائی ختم کروائیں۔